اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 6 آیت نمبر 56۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے اس پر بات کی تھی، اس میں ہجرت کا ایک کانسیپٹ آیا تھا اور پوری ترتیب کے ساتھ، اور آج ایک اور چیز اس میں جوڑ دی گئی، وہ ہے فقر و فاقہ کا خوف یا اندیشہ، جس کو ہم رزق کہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے دو ہی اندیشے ہیں، یا تو موت کا خوف ہے، موت کا ڈر ہے، یا رزق کے چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ فقر و فاقہ پڑے گا یا موت کا ڈر ہے، مصیبت ہے، یہی دو چیزیں ہمیشہ رہی ہیں جو انسان جن کے نیچے نفسیاتی طور پر جو ہے ان کی نفسیات، بہرحال ہماری نفسیات کسی اور ہی طرف جو ہے وہ پروان چڑھتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ تو ڈر اور خوف کسی چیز کا، تو 2-4 دن پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ توحید جو ہے، جب ہمیں کسی بھی مادی چیز کا خوف آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری توحید جو ہے ڈاواں ڈول ہے، وہ توحید وغیرہ نہیں ہے، بس وہ اس کو ہم یوں کہتے ہیں وہ خالی کھولی نعرے ہوتے ہیں نا، جیسے کہیں کچھ ہو گیا تو ہم مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں، کچھ لوگ جمع کر ہم بڑی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، تو بس یہ وہی توحید ہے ہماری مذمت والی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا مذمت کرتے ہیں تو ایسا ہو گیا کہ پوری دنیا جو ہے دھرم برم ہو رہی ہے، ہل رہی ہے نا۔ اب ان کو پتہ ہوتا ہے جو ہم مذمت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری شکست کا بہت بڑا اعلان ہے۔ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم بڑی جو ہے شدید الفاظ میں، کڑے لفظوں میں ہم مذمت کرتے ہیں، تو یہ اعلان مذمت کرنا ہی ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے اس غلامی کا کہ ہم اتنے غلام ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہم شکست کھا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وگرنہ اگر ہم واقعی موحد ہوتے، توحید جس کا نام ہے، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا تو اسلام کے نام پر وہ جو ہے جو پروپیگنڈا کو چلاتا۔ جو موحد ہوتے ہیں واقعی، توحید جس کا نام ہے، اب وہی ہم نے کہا کہ ترتیب ہے، ایک تسلسل ہے کہ بالکل تکے میں کوئی چیز نہیں چلتی، کچھ تو ہوتا ہے نا جو پیچھے سے چلا آتا ہے، کہ تسلسل ہے تربیت کا، تعلیم کا، ہمیں ڈرایا گیا پہلے سے ہی، جس کی طرف میں نے اشارے بھی کیے ہیں بہت، کہ یہاں پر معمولی سکول ہے، اب یہ کامن چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بہت سارے وہاں لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی اصلاح کا کام ہو جائے، چوری نہ ہو، ڈاکے نہ پڑیں، زنا نہ ہو، یہ چیزیں ایک کمیٹی بنی تھی، کامن چیز ہے نا۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا اللہ، وہ ایک آیت ہے آگے جو الفاظ میں بول رہا ہوں اس کے،
اہل کتاب سے کہا گیا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے دل میں مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اللہ کی بندگی کریں. تمہارا اللہ بھی وہی ہے, ہمارا بھی اللہ تو اللہ ہے نا. اہل کتاب اللہ کو مانتے ہیں, انبیاء کو مانتے ہیں. البتہ انہوں نے کیا کام کیا کہ انبیاء میں تفریق انہوں نے پیدا کر دی. لیکن ان کو جو اب دعوتی ایک پروسیس کیا ہوتا ہے لاجک پر, وہ یہ ہوتا ہے معروف کہ پہلے کامن چیزوں کی طرف کسی کو دعوت دو, بعد میں جزیات کی بحث ہے یا بعد میں اصولی. اب سب سے یہ کوئی جزیات انبیاء کی تفریق جزوی بحث نہیں ہے, اصل الاصول ہے. اللہ کو ماننا, رسولوں کو, سب رسولوں کو ماننا. اسی لیے تو وہ کافر ہو گئے نا. یہ بنی اسرائیل اہل کتاب یہودی اور نصرانی وہ کافر ہیں. غیر المغضوب علیہم یہودی ولا الضالین عیسائی ہیں بنی اسرائیل, ٹھیک ہے نا. تو کامن چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں. مان لیجئے کہ اس وقت جو ہے مذاہب کے اندر پوری انسانیت بٹی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی بھی نظریے کو مانتا ہے, لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں. ایک مسلمان ہے, ایک غیر مسلم ہے, وہ کیا کھانا نہیں کھاتے؟ ہوا کی ضرورت دونوں کو ہے, کپڑے دونوں پہنتے ہیں, پانی دونوں پیتے ہیں, شادیاں دونوں کرتے ہیں, پورا سسٹم. یہ چیزیں تو کامن ہے نا, اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. غیر مسلم کی دکان ہے, مسلمان وہاں سے وہ خریدتے ہیں جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے مسلمان تو یہ چیزیں کامن چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. جن چیزوں کا ہم سمجھتے ہیں جو کامن چیزیں ہیں, ایک فطرت جن کو کہتے ہیں نہیں غلط ہے یا صحیح ہے, وہ سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ زنا کو کون کہتا کہ بھائی صحیح ہے؟ سب کہتے ہیں غلط ہے. قتل کرنے کو کون کہتا ہے صحیح ہے؟ سب کہتے ہیں غلط ہے. تو یہ کامن چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں کامن ہیں جن کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت ہماری جو ہوئی ہے وہ ڈر اور خوف کے ماحول میں موحد ہونے کے باوجود بھی. توحید کا مطلب ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی خوف اور ڈر اپنے دل میں نہ لائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی جابر اور متکبر اور نخوت کے اس میں ضوم میں کیفیت میں رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں. مطلب ہے کہ ایک اللہ ہے, سب کا خالق ہے, اور باقی جو تمام انسان ہیں وہ انسان ہیں. اگر ایک پرائم منسٹر ہے تو اس کی بھی ڈیوٹی ہے نا, ڈیوٹی ہے, ملک سنبھالنا ایک ڈیوٹی ہے. اسی طریقے سے جو وزراء ہوتے ہیں ان کی اپنی ڈیوٹی ہے. اسی طریقے سے ہر شعبے میں چلے آئیے نیچے تک سب اپنی اپنی ڈیوٹی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کو ہر بندہ یہ کہہ سکتا کہ ہاں واقعی یہ سب کی ڈیوٹی ہے. بھائی تنخواہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنا کام ہے, اس کے عوض ان کو چلانا ہے, ایک اجتماعی نظام چلانا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی پرائم منسٹر ہوگا, کوئی دوسری وزارت پہ ہوگا, کوئی تیسری وزارت پہ ہوگا, کوئی وہ شعبہ چلائے گا, کوئی یونیورسٹی سنبھالے گا, کوئی یہ کام تو چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے. ایک جو ہے جھاڑو دینے والا وہ بھی اپنا کام کرتا ہے, ایک چوکیدار اپنا کام کرتا ہے. دنیا تو چل رہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ تمام دنیا کے لوگ پروفیسر بن جائیں یا ہر شعبے میں جو آفیسر بن جائیں. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, چاہے دنیا کتنی بھی پڑھ لکھ جائے. یہ دنیا کا سسٹم چلانا ہے اللہ نے, اور اپنا اپنا مزاج ہے, اپنا اپنا ذہن ہے. ظاہر سی بات ہے بھائی جھاڑو تو لگانا کسی نے. یہ چھوٹے کام ہیں, بڑے کام ہیں, ڈیوٹی ہے بھائی. لیکن یہ جب چیز ایک کلچر بن جاتی ہے یا اس کو انڈورس کیا جاتا ہے زبردستی کہ نہیں, ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جو ہے ایک انسان کمتر ہے, دوسرا انسان جو ہے وہ افضل ہے, تو یہ غلامی اور ڈر جو ہے ہم نے بچپن سے ایک پورا پروٹوکول کے ساتھ اس کو جو ہے اپنی نفسیات کے اندر شامل کر دیا. پھر توحید بھی کہاں خالی رہتی ہے. جب ایک چیز کامن ہو جاتی ہے نا, تو پھر ہم کتنے ہی نعرے لگائیں, میں نے وہی کہا, وہ مذمت والی بات ہو جاتی ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں شکست کا اعلان ہے, لیکن اب تھوڑا جو ہے بیوقوف بنانے کے لیے چلو اتنا بھی کافی ہے. اب ہم نے توحید کا جب نعرہ لگایا تھا تو ہم کسی کے سامنے جو ہے کسی کا خوف, کسی کا ڈر, کہ یہ مطلب یہ والا احساس کہ فلاں انسان میرے حق میں کچھ کہہ دے تو میری بگڑی بن جائے, میرا کام ہو جائے گا, توکل کسی پر. ایک توکل ہے نا, فار ایگزامپل میں کسی تحصیلدار کے پاس گیا, اس نے سائن کرنا, اس کی ڈیوٹی ہے بھائی, اس نے سائن کرنا ہے, ایک وہ ہوتا ہے نا پروسیس, یہ الگ بات ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں, اور اگر میں فلاں کے پاس گیا یا میں نے اپروچ ڈالی تو اس نے کچھ کہہ دیا جو بھی ہے تو میرا کام تو بن جائے گا. یا اگر وہ ناراض ہو گیا, کوئی بھی بندہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرا سارا کام کیا ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. چاہے وہ فوق الادراکی مسائل ہوں یا ادراکی مسائل ہوں,
یعنی وہ مادی مسائل ہوں یا روحانی مسائل ہوں. روحانیت میں فارغ میں ہم دعا کریں گے کہ اگر فلاں بزرگ ہے وہ خوش ہو جائے تو میری تو بس آخرت تو بن گئی، لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا تو میری تو عاقبت خراب ہو جائے گی. اب یہ والا وہ توحید تو نہیں ہے نا. گویا کہ اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کا بھی جو ہے ڈر اور خوف یا خوشی کے وہ کیفیات اندر سے، فلاں خوش ہوگا تو میری تو میں ترقی یافتہ ہوتا چلا جاؤں گا، لیکن وہ ناراض ہو گیا تو میرا سارا جو ہے وہ جتنا بھی کیریئر ہے، ظاہر سی بات کیریئر یہ تو ہے، وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے مادی دنیا میں چلے آئیے کہ اگر میں فلاں آفیسر ہے، فلاں جو بھی ہے، اگر تو وہ خوش ہو گیا، اس کو میں نے چاپلوسی کے نتیجے میں، چاپلوسی تو ہوتی ہے بھائی، اندر سے وہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے نا. اگر ہم نے اس کو خوش کر لیا تو ٹھیک ہے بھائی، ہٹو بچو، ہمارے تو کام ہی کام بن جائیں گے. لیکن کہیں ناراض ہو جائے تو بھائی ہم گئے، بھائی نوکری گئی یا فلاں چیز یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے، تو توحید کیسے خالص ہو گئی؟ اب اسی کا جو ہے وہ مظہر کیا ہے کہ ہم جو ایک کوئی آفیسر آتا ہے کسی بھی ادارے میں اور پورے جو ہے پوری قوم، یا تو پوری قوم کھڑی ہو جائے گی، یا کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں بھی جہاں پر، یونیورسٹی میں تو خیر یہ کلچر نہیں ہے، وہاں ہزاروں آتے ہیں، ڈیلیگیشن کوئی آئے گی، کوئی بڑا آئے گا، کوئی گروپ آئے گا، کچھ بھی آئے گا، کوئی آتا پتہ نہیں ہے. یونیورسٹی میں یہ والی غلامی تو ہے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی. ہم بھی رہے وہاں پر، وہ پروگرام ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، ٹس سے مسنے بیٹھے ہیں، کوئی پروگرام میں آؤ جاؤ، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے جو وہ آپ کو لا رہے ہیں کہ بھائی فلاں جو کھڑے ہو جائے اور ویلکم کرو، یہ یونیورسٹی میں نہیں ہے. لیکن جو چھوٹے ادارے ہیں اور کالج، یونیورسٹی، یہ سکول وغیرہ، اب یہ سکول سے تو تعلیم و تربیت، اب مان لیجئے کہ یونیورسٹی میں نہیں ہے، لیکن جو تربیت ہوئی ہے بنیادی طور پر، وہ اثرات تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک کامن چیز تھی، سب اس کو برا سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کی ڈیوٹی ہے، سکول میں آ گیا، کوئی ڈی ڈی سی آ گیا، کوئی ڈی سی آ گیا، تحصیلدار آ گیا، کوئی اور سی او وغیرہ آ گیا، تو احسان تو نہیں کرتے نا، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، وہ پروٹوکول میں کہ نہیں ہے، انہیں دورے کرنے ہیں. لیکن اب یوں غلامی آ گئی کہ شاید کوئی بڑی شے ہے. یہاں سے قطاروں میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، بچوں کو استاد سارے وہ جو ہے، اور انہیں تالیاں پیٹ رہے ہیں، ویلکم کے نعرے لگا رہے ہیں. کرنے کیا آیا؟ وہ احسان جتلانے آیا تھا وہاں پر، وہ احسان کرنے آیا تھا، لیکن یہ پہلے سے انجیکشن ہے وہ والی غلامی کا. اچھا اگر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ تو ہوگا. اب یہ ہے وہ ڈر. اب اس کو ہم لائٹلی نہ لیں، کسی بھی چیز کی ڈیپتھ ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، نفسیات کوئی چیز ہوتی ہے نا بھائی. اب اس وقت جو بھی ہے، جو بھی اداروں میں کام کرتے ہیں، تو وہ کوئی مجھے بتائے کہ نہیں بھائی تم یہ کہہ رہے ہو، یہ تو ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے وغیرہ ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی ریسپیکٹ ہو، تم کھڑے ہو. تو ایک دن تم کھڑے نہ ہو، پھر میں بتاتا ہوں تم کھڑے ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے. تعظیم میں اگر ہمیں یہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو ایک عزت ہم دے رہے ہیں اس کو، جو بھی اب مہمان آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی مہمان کی عزت ہے، لیکن کم سے کم ایک دن آپ کھڑے نہ ہوں، پھر دیکھتے تمہارا حال، یعنی تم اس کے لیے تیار ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات بھی صحیح ہے، چلو ایک دن ہم کھڑے نہیں ہوتے، چلو آپ کی بھی جو ہے ضد مان لیتے ہیں. کوئی تیار ہوگا اس کے لیے؟ کیوں؟ اندر سے وہی بت ہو رہا کہ نہیں تو بڑا آفیسر تو بڑا ہے، میں کھڑا نہ ہوں تو پھر نوکری کچھ تو ہوگا. اگر نوکری نہ جائے لیکن اندر سے وہ اندیشے پلتے کہ نہیں پلتے کہ بھائی آفیسر آیا، باس آ رہا ہے، لیکن میں کھڑا نہیں ہوں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں کوئی اس کو پتہ تو نہیں چلا، سیریس بات تو نہیں لی. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ کیا ہے؟ ان کا بھی قصور نہیں ہے، ایک پورا پری پلان اور پہلے سے ایک تربیت ہے یہ کہ جب کوئی بڑا آیا، کوئی آفیسر آ گیا، کوئی بھی آ گیا، کوئی پیر آ گیا، کوئی مولوی آ گیا، کوئی جو بھی عالم ہے، تو پوری قوم نے قنوت کرنا ہے، کھڑے ہونے اور قیام کی شکل میں. اس طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں وہ غلامی کے اثرات ہوتے ہیں. پھر جو جتنا بڑا کسی عہدے پر ہوگا ہم بات کرنے کے قابل نہیں رہتے. توحید کمپلیٹ کدھر ہے؟ پھر یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر حضور کی شان میں بھی کسی نے گستاخی کر لی تو ہماری ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مائک پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شدید لفظ میں مذمت کرتے ہیں. بات ختم. تو یہ سفر نہیں تھا، یہ وہ پورا سفر تھا اس کا.
اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو ہم یہ جتنی بھی یہ جو عمل ہے میں نے گنوایا ابھی، کوئی آیا اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں بیچاروں کو کھڑا کر دیا کہ تم ہو ہی غلام، اور وہ تو ہے اعلیٰ چیز، وہ تو شے دیگر ہے، تمہیں تو قیام کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہی ہونا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ رزق۔ اس کو پورا آپ تھوڑا جو رزق ہے نا، رزق، اسی لیے اللہ نے اس آیت میں کیا کہا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہی تو خوف ہے، اور کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ چیز اس لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے یہاں پر۔ ایک مادی خوف آ گیا، توحید انکمپلیٹ، بے توحید بس وہی ہے، مذمت ہم کرتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے، کوئی توحید وحید نہیں ہوئے، بس یہ قرآن میں ہے، مطلب لفظوں میں، تحریر میں ہے، کہ مطلب پریکٹیکلی نہیں ہے، کوئی ایمان وغیرہ نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے کوئی پریکٹیکلی بتا کر دے، چیلنج کرے کسی بھی پروگرام کو۔ بھائی جتنے بھی آرڈر آتے ہیں، جو بھی احکامات ہیں، وہ آسمان سے اترتے ہیں، وہ انسانی تو صادر کرتے ہیں اس کو، تو کریں نا کوئی چیلنج، کوئی موحد ہے، بھائی ہم نہیں مانتے، یہ شمع جلاتے ہیں، شمع، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو علم کی نشانی جسٹیفائی کرتے ہیں، بھائی بیوقوف بنا سکتے ہیں کسی کو جس کو نہ پتہ ہو۔ یہ اللہ نے کیوں کینڈل کیوں نہیں اتاری قرآن کے بعد کہ پورا جو قرآن و اقرا پڑھو، من الظلمات الی النور، اب جو ہے نور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، ایک آسمانی کینڈل بھی آئے گی ساتھ۔ کیوں جی؟ کوئی چیلنج کرے نا، اگر کوئی اپنے آپ کو موحد کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی کہے لا الہ پھر اعلان کرے الا اللہ، تو ہماری توحید کمپلیٹ ہے؟ تو یہ ہے، وہ مذمت کرتے ہیں جناب، ماننے کے لیکن تیار نہیں ہوگا۔ وہ ہے اندیشے کس کے؟ موت کے اور رزق کے۔ اللہ کہتے ہیں رازق کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین۔ قصور ہمارا بھی نہیں ہے، یا جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کا بھی نہیں ہے، لیکن قصور ہے جب ہم نے پڑھا لکھا لیکن تب بھی ہم بات نہ کریں، چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی، چیلنج بھی نہ کریں۔ بھائی علمی بحث تو کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بڑا آفیسر ہے، بھائی جناب ہم جو ہے یہ اعتراضات ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹھیے، یہ جو تم نے جو آرڈر نکالے ہیں یہ بھی بالکل غیر منطقی ہیں، یہ لاجیکل ہیں، کیسے بات تو کر سکتے ہیں بندہ، ہاں دباؤ ہو جو بھی ہو، کوئی نہ مانے کہ بھائی یہ تو ہم نے کرنا ہے اس میں، لیکن مجبوری ہے۔ لیکن وہی سر اطاعت سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں بھائی جو آتا ہے بس ہم تو غلام ہیں جناب، لیکن ہیں ہم موحد، وہی دو ہی چیز۔ اب یہ وہی ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ اللہ، وہ میں کل بھی دعا کی تھی کہ اللہ جو ہے یہ جو دنیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی، اگر کوئی رمق پڑ جائے تو بس وہ ہے، وہ دعا کرنے کی، یہ اللہ ہمیں اس فضا میں ڈال، جو فضا یا جو کریکٹر یہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں قرآن، بس ہمیں اس میں ڈال دے پریکٹیکلی۔ جب تک ہم پریکٹیکلی اور پریکٹس اس میں عمل میں آنے کے لیے، اس کے لیے بھی جو ہے ایمان ہونا چاہیے، وہ ایمان بھی پیدا کرنے کی چیز ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں۔ کوئی چیز اللہ کی طرف سے جائز ہے اور ہمیں ہمت نہ ہو کرنے کی، یہ کون سی اپلیکیشن کا فقدان ہے جو انسٹال ہو ہی نہیں رہی، حالانکہ تقاضا اسی کا ہے کہ انسٹال ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی، تو کچھ تو گڑبڑ ہے نا۔ اب اس کے لیے کوشش ہے پلس دعا ہے، لیکن وہ دعا نہیں یہ اللہ مسجد سے باہر نکل لیکن بیٹھے ہیں ٹانگیں پھیلا کر، دعا ہوتی ہے اپنا 100% ایفرٹ ڈال کر، یا اللہ مجھ تک جو کچھ تھا میں نے وہ لگا دیا، بس اب تو لاج رکھنا، اب ہم تجھ سے دعا کرتے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد دعا آتی ہے۔ یہ نہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں میچ کھیل رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، یہ والی چاپلوسی نہیں، پریکٹیکلی سمجھ رہے ہیں بات، تو اس کے لیے صرف دعا ہونی چاہیے، تب جا کر ہم موحد ہو سکتے ہیں۔ یہ جو دو چیزوں کا ڈر ہے، جو حضرت صوبان سے بھی ہم وہ جو حدیث پڑھی ہے، حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ والا ڈر، اور دوسرا ہے رزق کا، وہ بات نہ کرو، وہ نہ کرو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں جو ہیں اس سورۃ العنکبوت آیت نمبر 56 to 60، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ہجرت کے چیپٹر میں پوری ترتیب ہے، ہجرت کرنے کے نتیجے میں یہی دو چیزوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے، موت کا ڈر ہے اور رزق کا رزق
کی ٹینشن ہے کہ چھن جائے نہ ملے، تو اللہ نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے، وہ کیا ہے کہ میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری بندگی بجا لاؤ۔ تو بندگی میری ہی بجا لاؤ، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، چاہے وہ زمین ہو، انسان ہو، آسمان ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں ہمیں گھر چھوڑنا پڑے۔ اللہ تو وہی فرما رہے ہیں نا یہاں پر، میری زمین وسیع کا مطلب کیا ہے کہ جس گھر میں تم رہ رہے ہو، اگر تمہیں وہاں سے نکلنا بھی پڑے لیکن گھر والوں کی اطاعت نہ کرنا، بندگی نہ کرنا، میری بندگی کرنا، اور میری زمین تم اس ٹینشن میں نہ آ جانا جائیں کہاں، اے دلے وہ جو ہے کسے دیکھوں کسے آواز دوں، وہ نہیں کہ میری زمین وسیع ہے، پھیلو میری زمین میں ہجرت کرو۔ اگر تم اس جگہ پر اللہ کی مکمل بندگی نہیں کر سکتے، بندگی نہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، نمازیوں پر کہاں پابندی ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، وہ والا فلسفہ ہم قرآن یہ کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پس تم میری بندگی جو ہے اللہ کی، اس میں کیا آتا ہے؟ نمبر ایک خوف موت کا۔ اللہ کہتا ہے ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر تم ہجرت کرتے کرتے مارے گئے، اور جن لوگوں نے تمہیں مارا تو کتنا سال اور جئیں گے؟ تو آنا تو ان کو بھی ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اب یہ جواب ہے اللہ کی طرف سے، تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، تم مر گئے تو وہ بھی مریں گے، تو آنا تو ہمارے پاس ہے نا، تو پھر وہاں حساب ہوگا۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ ہے ان لوگوں کا جو اس پروسیس کو کر گزرے، ان کے لیے یہ اجر ہے۔ نیک عمل وہی ہجرت کا، کیوں ہجرت کیوں؟ اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ہجرت کیوں؟ اللہ کی بندگی کلیکٹیولی، یہ نہیں کہ میں تو تہجد پڑھنے کی فرصت نہیں تھی مجھے، نہیں مطلب موقع نہیں مل رہا تھا تہجد پڑھنے کے نفلیں، نہیں، اجتماعی نظام کی بات ہے، اللہ کا نظام۔ یا تو ایک ہے حزب اللہ، حزب الشیطان، ایک ہے دین اللہ، ایک ہے دین طاغوت، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ نیک عمل یہاں پر وہ آئے گا، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ ان کا ایمان والوں کا کیا ہے، جو یہ سارا کام جو کریں گے، یہ اجر ہے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب ایک بہت بڑا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اب یہ ایمان نہیں کی بات ہے، اگر تو ہمیں وہی یقین ہو کہ یہ ہو کر رہنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، تو کیا ہم عمل کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں نہ ماریں؟ اب یہ ہے وہ ہے ٹیسٹ میرا آپ کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آتا ہے اس کے بعد رزق کا، اور اس کا جواب بھی جو ہے آیت نمبر یہ 60 میں ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے۔ تو دونوں خوف اس میں جو ہے انکلیوڈ کیے گئے، یہی خوف تو ہیں لاحق، لیکن دونوں کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہ دونوں کس کے اختیار میں ہے؟ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔